ناظرین، صوبہ پنجاب کے کالجز میں لگی غیر اخلاقی سرگرمیوں پر پابندی اور اس پر تکلیف شروع ہوئی ان کو۔ جی ہاں، یہ ہے جیو۔ باخبر رہیے، جیو نیوز دیکھیے۔ مطلب لبرل بن کے جیو۔ یہ ان کا خطرناک، زہریلا، اسلام دشمن اور پاکستان دشمن ایجنڈا ہے۔ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے یہ لبرل ایجنڈا پروموٹ کرتے ہیں۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے سرکاری اور پرائیویٹ کالجز میں غیر اخلاقی اور بیہودہ سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ خاص طور پر بھارتی یعنی انڈین گانے جو ہوتے ہیں بالی ووڈ کے، اس پر ڈانس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں انڈین گانوں کو ممنوع قرار دینے کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو فحش لباس اور جملے بولنے سے سختی سے روکا گیا ہے۔ جملے بولنے سے مطلب سٹیج ڈرامہ تھوڑی چل رہا ہے کوئی، آئی ونڈر کیا ہو رہا تھا۔ نوٹیفیکیشن میں ان ایتھیکل اور ولگر الفاظ کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ان ایتھیکل ہوز گوئنگ ٹو ڈیسائیڈ؟ جی، ان ایتھیکل کو کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ بات اخلاق سے گری ہوئی ہے، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ بڑی مشکل بات ہے نا، آگے سنیے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی بھی ہم نصابی سرگرمی پہ پابندی لگانی ہو تو اسے غیر اخلاقی اور بیہودگی کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے۔ ہم نصابی جی، ہم نصابی، آپ نے نوٹ کیا کہ غیر نصابی کو ہم نصابی سے کیسے بدل دیا؟ اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم نصابی اور غیر نصابی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ چلیں، آپ یہ ویڈیو دیکھ کر خود بتائیں کہ یہ کون سے نصاب کا حصہ ہو سکتا ہے۔ جی، یہ کہہ رہا ہے کہ مبہم قسم کی ڈیفینیشن۔ کس نے کہا مبہم ہے؟ ارے بھائی گوگل کر لو، معلوم ہو جائے گا۔ کسی استاد سے پوچھ لو، کسی اسکول سے معلوم کر لو، معلوم ہو جائے گا کہ وہ سرگرمیاں جو نصاب یعنی سلیبس کے مضامین کو سمجھانے کے لیے کی جائیں وہ نصابی ہوتی ہیں، ہم نصابی ہوتی ہیں، اور جو سے باہر ہوں وہ غیر نصابی ہوتی ہیں۔ جو ظاہر ایک مبہم قسم کی ڈیفینیشن ہے، یہ ان کو کیا تھا نظر نہیں آتا؟ یہ قوالی نائٹ کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ ساری باتیں خود صوبہ پنجاب کے ڈائریکٹر کالجز بتا رہے ہیں۔ پڑا اسی ایک معاملے میں انکوائری کے لیے کالج میں کہ وہاں ایک فنکشن قوالی نائٹ کیا گیا، وہاں اساتذہ اور فیمیل اسٹوڈنٹ، میل اساتذہ اور فیمیل اسٹوڈنٹس نے آپس میں ایک معروف گانے پہ ڈانس کیا اور اس پہ نوٹ نچھاور کیے گئے، تو ہمیں باقاعدہ انکوائری کر کے ان کے خلاف کارروائی کرنا پڑی۔ اور اسی طرح لاہور کے کچھ کالجز سے، گجرانوالہ کی کالجز سے رپورٹ آئی کہ وہاں پہ مختلف فنکشن کیے جاتے ہیں بچیوں کے کالجز میں، اور وہاں پہ پرنسپل ایون اسٹیج پہ جا کے ناچ رہی ہیں مختلف گانوں پہ، اور پروفیسر ناچ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ہمارا کلچر، ہماری روایات، ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کے پروگرامز میں اساتذہ اکرام ناچیں جسے بچے دیکھ رہے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ ویڈیوز دور تک فوراً پہنچ جاتی ہیں۔ یہ سن لیں کہ حکومت کی جامع پالیسی ہے کہ نہ گانے اور نہ ناچنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ تعلیمی ادارہ ہے۔ انڈین گانوں پہ تو چونکہ فنکشن ہوا ایک تو مینشن کیا گیا، ادروائز گانے پہ اور ناچنے پہ تو ہمارے یہاں متفق علیہ ہے کہ ہمارے یہاں اجازت نہیں ہے، نہ گانے کی اجازت ہے نہ ناچنے کی اجازت ہے۔ اب جب ملکی آئینی قانونی پالیسی بتا دی گئی اور بتایا گیا کہ تعلیمی ادارے ایک مقدس مقام ہے جہاں تعلیم و تدریس ہوتی ہے، تو سنیں یہ کیسے زہر گھول رہے ہیں۔ نیا مہدی حسن کیسے بنے گا کوئی، یا نصرت فتح علی خان، یا میڈم نور جہاں، یا حمیرہ چننا، یا سائرہ نسیم، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ گانے پہ اور ڈانس کرنے پہ کوئی بین ہے یا ایشوز ہیں۔ گانا گانے دیں گے، یا ڈانس بھی ایک آرٹ فارم ہی ہے ویسے، تو اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے۔ تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ کہہ رہے ہیں گانا بھی نہیں گا سکتے، نہیں، اینڈ واٹ ہیز دیٹ گاٹ ٹو ڈو؟ وہ تھوڑا سا آپ کہہ رہے تھے نا، وہ ہمارا ٹریڈیشنلی اگر کوئی غزل گا رہا ہے یا کوئی گانا گا رہا ہے، کوئی فلمی گیت گا رہا ہے، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ جی، آپ نے دیکھا کہ یہ نام تو دھڑا دھڑ لے رہا ہے، مگر اس جاہل کو یہ نہیں معلوم کہ نہ مہدی حسن، نہ نور جہاں، نہ سائرہ نسیم، نہ نصرت فتح علی کسی نے کسی کالج یونیورسٹی میں کبھی کوئی تعلیم نہیں حاصل کی۔ یعنی اس نور جہاں کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کس پس منظر سے، کس ایریے سے یہ تعلق رکھتے تھی۔ ان میں سے سوائے نصرت کے کسی نے شاید اسکول کی تعلیم بھی نہیں حاصل کی ہے۔ جی ہاں، آپ اندازہ کر لیں ان سیکولر اور لبرل کی گندی سوچ کا۔
یہ ایسے جھوٹے سوالات گھڑ کر کیا بیانیاں دینا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ کو اپنے بچوں کو میراثی یا بھانڈ بنانا ہے تو انہی اسکولوں میں داخلہ کرا دیں جہاں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. ہمیں ان کی مورل پولیسنگ کرنی بھی چاہیے ڈاکٹر انصر. جی 100% کرنی چاہیے, ہوتی بھی ہے کالجز میں, لیکن میں نے بتایا نا اصل فنکشن کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اس کی آڑ میں بات کر دیا, اس کی رو میں بہ کے کچھ اور کر دیا جاتا ہے. یہ تو تھا جیو کا حال. اب دیکھیں ایک وفاقی وزیر کے چینل کا حال. جی ہاں, ان کے چینل پر بیٹھے ہیں یہ نجم سیٹھی. یہ کون ہے؟ ان کا بیٹا LGBT گروہ کا, ہم جنس پرستوں کے گروہ کا سرکردہ رہنما ہے. ان کی بیوی ملحدانہ عقائد کی حامل خاتون ہے, جس کے بارے میں ہم کیا بات کریں. ان کا اپنا حال یہ ہے, ذرا سنیں. ہمارے سو کالڈ ایجوکیشنسٹ جو ہیں اتنے آرچ ریئیکشنریز اور پاگل ہیں. آگے یوتھ آپ کا اس حکومت کے خلاف ہوتا جا رہا دن بدن, اور اوپر سے آپ پھر ان کی جو تھوڑے بہت فن اینڈ گیمز ہیں اس کو بھی آپ روکنا چاہ رہے ہیں. کیا کرنے کو کیا ہے یوتھ کے لیے اس ملک میں؟ اگر وہ ڈانس بھی نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں؟ they'll go and start robbing banks, they'll go and start on those roads, they'll take out their guns and they'll start taking your iPhones. جی کون سی گھٹن؟ یہ اپنے ملک کے ماہرین تعلیم کو کہہ رہے ہیں. اور آپ ان کو یہاں چھوٹی موٹی ان کی بیچاروں کی جو کبھی کوئی موقع ملتا ہے ان کو تھوڑی بہت ڈانس کر لیں یا کوئی گفتگو کر لیں یا سوشلائزنگ کر لیں. یہ سب ان کے نزدیک چھوٹی موٹی ہے. یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے یہ چاہتے ہیں کہ ملک ایک لبرل کلچر میں ڈوب جائے, اور یہ انٹرٹینمنٹ کا لبادہ لا رہے ہیں. جس بندے نے یہ آرڈر کیا ہے اس کی تو چھٹی کرائے نا آپ, تاکہ ایک پیغام مل جائے سب کو کہ ولگیرٹی اور انٹرٹینمنٹ میں بڑا فرق ہے. جی تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص کو جو ملک میں لبرل اور فحش ماحول کا فروغ چاہتا ہے, اس کو ملک سے باہر کیا جائے. اس سے حکومت کی بدنامی نہیں بلکہ نیک نامی ہوگی. اس کی اپنی اولاد, اس کی اپنی بیوی تو ہاتھ سے نکل چکی ہے. یہ چاہتا ہے کہ پورے پاکستان کا یہی حال ہو جائے. بین کر دے, پھر سب کچھ ہی بین کر دے, پھر رہ کیا جائے گا اس ملک میں؟ کون رہنا چاہے گا اس ملک میں؟ کون رہنا چاہے گا؟ ابے لنڈے کے جعلی تبصرہ نگار, تو خود یہاں کیوں رہ رہا ہے؟ پہلے تو خود نکل یہاں سے. اگر اتنی تکلیف ہے, جو منہ میں آیا ہے زیان بکے جا رہا ہے. 24 کروڑ لوگ تو رہ رہے نا, تو تجھے پریشانی کیوں ہے؟ تو نکل پہلے یہاں سے. کسی کی ہمت ہے ان سے معلوم کرنے کی کہ کیوں تعلیمی ادارے میں کام ہونے دیں؟ کیوں تعلیمی ادارے جس چیز کو پڑھانے بتانے کے لیے وہ کافی نہیں ہے؟ اس کے علاوہ تم ناچ گانے انٹرٹینمنٹ کے نام پہ تم سارا دن کرو. 5 گھنٹے کے لیے تو تم یہاں آتے ہو. تم پڑھنے آئے ہو, پڑھو اور گھر جاؤ. یہ ناچ گانے کا اسکول نہیں ہوتا بھائی. ہاں ناچ گانے کے اسکول الگ بن گئے ہیں, وہاں بھیجو اپنے بچوں کو. باقی کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ شادی پر ناچنے اور اسکول میں ناچنا برابر ہے. شرم نہیں آتی؟ ہم تو شادی پر ناچنے کی بھی اجازت نہیں دیتے. پوری معاشرت کو تباہ کر دیا ہے اس شادی پر ناچ گانوں نے. پنجابی کے لطیفوں میں بے حیائی ہوتی ہے تو مطلب اس کو عام کر دیا جائے. ولگیرٹی obscenity ایک چیز ہے جی, مگر ہارملیس انوسنٹ فن اینڈ گیمز سم تھنگ ایلس. تمہیں ہارم لیس کا مطلب ہی نہیں معلوم. یہ جو جملے ہوتے ہیں جو ذہن کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ٹارچر کرتے ہیں, یہ بھی ہارم ہی ہے. جسمانی تکلیف نہیں پہنچ رہی کوئی مسئلہ نہیں. اب میں تجھے بکواس, گٹھیا, ذلیل انسان اگر بولوں تو تجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا نا. ہارملیس ہے نا, الفاظ ہیں تو ہارملیس ہوتے ہیں. جب ڈانس ہارملیس ہے, گانے ہارملیس ہے, فحش مواد ہارملیس ہے, تو یہ بھی ہارملیس ہونا چاہیے نا بھائی. اصول, آپ کے اصول کے مطابق ہے یا نہیں بتائیے گا. یہ ہے وہ گندا غلیظ تصور جو حیا کے تصورات کو ختم کرتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. سورہ اعراف آیت نمبر 7. اے نبی تم فرما دو, بے شک حرام قرار دیا ہے میرے رب نے تمام فواحشات کو, تمام فواحشات کو, جو ظاہری ہو یا چھپی ہوئی ہو. جی یہ صاف ہدایت ہے. مگر یہ سیکولر ذہن مذہب سے رہنمائی نہیں لیتا, اس کی اخلاقیات شیطان سے نکلتی ہیں. اس کو یہ سب بے حیائی نہیں لگتی. ہارملیس کی باتیں کرتا ہے. جس کسی کا اپنا بیٹا ہم جنس پرست ہو جائے اس کے اخلاقی پیمانے کیا ہوں گے؟ جو دن رات شراب کے نشے میں دھت رہتا ہو اس کی کیا اخلاقیات ہوں گی؟ ان کو مذہب چھو کر نہیں گزرا. مذہب کا, خدا کا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, قرآن کا نام ان کے سامنے لے لیا جائے, ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. ناظرین ان کو پہچانیں. یہ سب آپ کو بھی آپ کے دین, آپ کے کلمے سے لا تعلق کرنا چاہتے ہیں. یہ سب آئین پاکستان کی نظریاتی اساس کے دشمن ہیں. پاکستان کے آئین میں ایسی کسی سرگرمی کی کوئی اجازت نہیں. جناب محترم وزیر اعظم, محترم آرمی چیف صاحب,
یہ سارے سیکولر لبرل افراد ہی در حقیقت اصل خوارج اور دہشت گرد ہیں. یہ پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں. ان سے بچائیے پاکستان کو. یہ پابندی صرف پنجاب کے کالجز ہی نہیں، ملک بھر کے تمام نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں لگنی چاہیے. ہم چاہیں گے کہ علماء کرام آواز بلند کریں، حکومت کا ساتھ دیں، حکومت کو اس جانب متوجہ کریں اور نئی نسل کو برباد ہونے سے شعوری طور پہ بچائیں.